السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. شیخ الجامعہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، جامعہ کے اساتذہ کرام اور تمام مسئولین اور طلبہ عزیز، جامعہ میں پہلے بھی حاضری ہوتی رہی ہے اور جب بھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں، یہاں کا ماحول ہمیشہ بڑا پرکشش نظر آیا ہے۔ آج پہلی مرتبہ جامعہ کی خدمات کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات فراہم کی گئی، اور جس کی وجہ سے جامعہ کے امور، ان کے خدمات اور اس حوالے سے اس کی حکمت عملی میں میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم کس طرح یہاں پر جو ایک نظام تعلیم اختیار کیا جا رہا ہے اور تعلیم کے حوالے سے جو ایک نئی حکمت اور اس کی نئی جہت کا تعین کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اس میں مزید آگاہی کی ایک طلب بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں، رہتی ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے اس سے مجھے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے ہمیشہ۔ میری دعا ہے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ اور اپنی انہی ترجیحات کے ساتھ اپنے دینی، اسلامی اور تعلیمی کاز کو آگے بڑھائیں۔ تعلیم کے لیے بنیادی چیز وہ ماحول ہے کہ جس ماحول میں تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی ادارہ نام ہی اس کا ہے جہاں پر تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے۔ اگر تعلیم و تعلم کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں شامل ہو جائے تو پھر کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کا نام پھر مدرسہ نہیں ہوگا۔
کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ہمارے مدارس کو اس منہج سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. اور یقیناً ایک طرف اپنے ماحول کو قابو رکھنا کہ ہمارا اپنا ماحول اپنے تعلیمی ماحول پہ قناعت کر سکے اور اس کی تمام توانائیاں حصول علم کی طرف متوجہ ہوں اور اسی میں صرف ہوں. تو اپنے لوگوں کے فکر کو اس طرف مبذول کرانا اور اس پر مرکوز کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا. دوسری طرف جو قوتیں چاہے عالمی سطح پر ہوں چاہے داخلی سطح پہ ہوں مدارس کے کردار کو ختم کرنا چاہتی تھی یا اس کو کم از کم کرنا چاہتی تھی ان کے عزائم کو پسپا کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. دونوں اطراف پر ہمیں اس پر کام کرنا پڑا اور اس کے لیے مدارس کو اعتماد میں لینا پڑا, مدارس کے ماحول کو اعتماد میں لینا پڑا, طلباء کے ماحول کو اعتماد میں لینا پڑا, جو یقیناً ایک بڑا دشوار گزار ایک مرحلہ تھا جس کو ہم نے عبور کیا اور ابھی تک ہم عبور کر رہے. صرف اس بنیاد پر کہ تعلیم بہرحال ایک ماحول چاہتا ہے اور وہی ماحول جس کو تعلیمی ماحول کہا جا سکے. میرا جو ذاتی سوچ ہے ان تمام حالات میں مختلف مسائل مشکلات جو ہمارا سیاسی ماحول ہے پارلیمانی ماحول ہے ایک طرف میرا ذہن جا رہا ہے اور میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے رہنمائی مل سکتی ہے. دینی مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اسلامی علوم کے حامل ہوتے ہیں, اسلامی نظریے کے حامل ہوتے ہیں اور ہر شخص کا یہ یقین ہوتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس ملک میں شریعت کا قانون ہونا چاہیے. اب شریعت کا قانون محض پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا. اس نظام کا حصہ بننا کہ جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں اور ملک کے تمام شعبوں کو ان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. فنی تقاضے ہوتے ہیں, فنی لحاظ سے آپ نے وہ شعبے کیسے چلانے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ سرکار کی نگرانی میں ہمارے اسکولز, ہمارے کالجز, ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے انسٹیٹیوٹس جتنے بھی پورے ملک میں ہیں وہ ایک خاص منہج پہ تربیت دیتا ہے اور ہر شعبے میں آگے بڑھ کر ملک کو سنبھالنا اس کا ایک تربیت اس میں حاصل ہوتی ہے. جب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ملک کو چلانا ہے, میں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس ملک کو چلانا ہے, میں نے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ملک کے تمام شعبوں کو سنبھالنا ہے, کیا میری تعلیم اور میری تربیت اس حوالے سے ہے کہ میں اس ذمہ داریوں کو سنبھال سکوں کل؟ اور اگر میری وہ تربیت نہیں ہے تو پھر یہ جو آج کی بیوروکریسی ہے
اور جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے آتی ہے اور تعلیم کے بعد وہ ایک ملک کے نظام پر قدرت حاصل کرتی ہے، وہ آپ کو اپنے قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہماری اپنی تیاری بھی اس نہج پہ نہیں، اور جو لوگ اس نہج پر تیار ہیں وہ آپ کو وہاں آنے ہی نہیں دے رہے، تو پھر اسلام کی ایک خواہش تو رہ جاتی ہے، لیکن اس کو عملی شکل دینا اور اس کے لیے خود ایک توانا افرادی قوت مہیا کرنا، یہ شاید ہمارے پاس نہ ہو۔ اب مشکل عمل یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو اپنے اکابر و اسلاف سے ہمیں ایک منہج ملا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے عصری علوم کے ساتھ اس کا امتزاج کیسے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آج جو مدرسہ ہمارے نظر میں ہے اور جس کو ہم دینی مدرسہ کہتے ہیں، اس طرح کا دینی مدرسہ تو ہمیں 1857 سے پہلے نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح کا دینی مدرسہ تو ہمیں بر صغیر سے باہر بھی نظر نہیں آتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ ہمیں بر صغیر میں اس قسم کے مدارس تشکیل دینے پڑے اور دیوبند میں مدرسہ کھولنا پڑا؟ یہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی، ورنہ آج ہماری قوم میں، ہماری نئی نسل میں، بلکہ نسلوں میں قرآن و سنت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ آج ہماری مثال غرناطہ اور اندلس کی ہوتی، اور دنیا میں بہت سے نظائر ہیں اس کے کہ جہاں مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن لفظ اسلام سے گھبراتے ہیں، اپنے دین سے انس تک ختم ہو چکا ہے۔ ایک وحشت ہے اس حوالے سے، کیوں ہے آخر؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سوالیہ نشانات ہیں، ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کردار ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ۔ یہ امتزاج پیدا کرنا اور مختلف شعبوں میں ماہرین پیدا کرنا، کیا ہم عصری علوم کو اسلام اور دین سے الگ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ بھی عجیب ایک تصور ہے، دینی علوم اور عصری علوم۔ علم علم ہے، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اگر انسان کو بحیثیت خلیفہ دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو مقام و منصب خلافت عطا کی ہے، تو اگر ایک آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو دوسری آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی تمام خلائق پر انسان کی فضیلت کی جو بنیادی وجہ بیان کی ہے وہ تعلیم کی ہے، اور مقام خلافت پر اگر فائز ہونا ہے تو اس کی بھی بنیاد علم ہے۔ سو آپ دنیا میں دیکھیں کہ آپ تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر مہارت پیدا کرنا اور علم پیدا کرنا، تو آپ دین کے علوم حاصل کر کے اتنے بڑے نیک اور پارسا بن جائیں گے کہ آپ کا مرتبہ و مقام ملائکہ سے بھی بلند ہو جائے گا، لیکن ملائکہ سے 1000 آپ کا درجہ بلند ہو تب ملائکہ کے لیے خلافت تو نہیں ہے، مستحق خلافت تو نہیں بن سکیں گے اس سے۔ اگر مستحق خلافت بننا ہے تو مقام انسانیت پر آنا ہے، مقام بشریت پہ آنا ہے، اور اس کے لیے جامعیت پیدا کرنی ہے۔ اس جامعیت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابھی چند روز پہلے بھی اسلام آباد میں حکومتی ذمہ داران سے ہماری بات ہو رہی تھی،
اور وہ کچھ فارمولوں پہ بات کر رہے تھے کہ اگر یوں ہو جائے اور اگر یوں ہو جائے اور اگر اس طرح کر لیں اور یہ اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھو آپ ہمیں یہ ضرورت اور اس ضرورت کو تسلیم کرانے پہ توانائی صرف نہ کریں. ہم خود جانتے ہیں کہ کیا ضرورتیں ہیں, ہم ان ضرورتوں کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آج میں نے ملک پر حکومت کرنی ہے اور اس حوالے سے میرا ایک منشور ہے تو مجھے انحصار کرنا پڑے گا اس روایتی بیوروکریسی کے اوپر. اسی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اس نظام کے لیے ہمارے پاس اپنی کھیپ موجود ہونی چاہیے, جو نہیں ہے تو ہم اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں. مسئلہ کہاں مشکل ہے؟ 1857 کے بعد برطانیہ کا راج بر صغیر پر, علی گڑھ کالج کا نصاب جس سے کہ قرآن و سنت اور اس سے متعلقہ ہر مضمون کو نکال دیا گیا تاکہ اگلے 2-3 نسلوں کے بعد یہاں پر خود اتنا تو سمجھ سکے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہ. اس کے رد عمل میں مدرسہ قائم ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج دنیا پر امریکہ ہو یا مغرب ہو, اس کی جو سوچ ہے, اس کی جو ترجیحات ہیں, کیا وہ مدرسے کا احترام رکھتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کے علوم کی بقا یہ ان کی خواہش ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. جب آج آپ حکومتی سطح پر آ کر ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ آپ ایک بین الاقوامی دباؤ کے تحت اس قسم کی سوچ بچار کر رہے ہیں, تو پھر اعتماد کا رشتہ پیدا نہیں ہوگا. پھر ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. لہذا پہلے ہمیں کم از کم اس بات پر تو قائل کیجئے, قانع بنائیے کہ آپ لوگ ہماری بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, اس علم کی بقا کے لیے سوچ رہے ہیں. اس علم سے جو ہمیں نظام مل رہا ہے اس نظام کو ملک میں رائج کرنے کے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنا اثر رسوخ اندر داخل کرتے کرتے اور ہمارے اس نظام کو لپیٹنے کے لیے اس قسم کے منصوبے بنائیں گے تو خوشنما الفاظ تو ہر زمانے میں استعمال ہوتے ہیں اور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. کیا ہم آپ کی ان خوبصورت الفاظ پہ اعتماد کر لیں؟ مسئلہ یہاں گڑبڑ ہے کہ سب کچھ آپ اس وقت جو ہمارے خیرخواہی میں کر رہے ہیں سو اس وقت بھی دینی علوم کا خاتمہ مقصود تھا, سو آج بھی دینی علم کا خاتمہ مقصود ہے. لہٰذا اس پر ہمیں باہمی اعتماد پہلے پیدا کرنا ہوگا, ورنہ اس ضرورت کو آپ ہمیں تعلیم مت دیں, ہم ان ضرورتوں کو تسلیم کرتے ہیں. ہم جب پارلیمنٹ میں ہیں تو پھر یہ ہماری ضرورت ہے, ہم جانتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. اگر میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑتا ہوں اور میں نے ملک پہ حکومت کرنی ہے تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی بیوروکریسی میں لاؤں, ملک کا دفتر ان کے حوالے کروں, ہر شعبے کی مہارت والے لوگ ہمارے پاس ہوں جو پبلک کی ضرورتوں کے مطابق اس نظام کو چلا سکیں. اور مجھے اطمینان ہے کہ جب دینی مدارس سے اور اس ذہن سے اور اس تربیت سے لوگ عصری علوم حاصل کر کے اس اداروں میں جائیں گے تو پھر یہ جو آپ کو روز روز جھوٹ, دھوکہ, فراڈ اور کرپشن, بدعنوانیاں, اس قسم کی شکایات, یہ اس کا بھی خاتمہ ہوتا رہے گا, یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. اب اس حوالے سے میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مذہبی علوم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ عام امت اس سے بیزار ہو جائے, عام امت کا آپ سے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے علوم کو انتہا پسندی کا سبب قرار دیا گیا, شدت پسندی کا سبب قرار دیا گیا.
दहशत गर्दी का सबब बना दिया गया कि सारी चीज़ें यहाँ से पैदा हो रही हैं। अब जब ये माहौल आपके बारे में और ये तासुर आपके बारे में आम किया गया तो आप अब उम्मत को अपने करीब कैसे कर सकते हैं? तो एक इस प्रोपेगंडे ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और किस तरह फिर हमें दुनिया को ये बावर कराना पड़ा कि नहीं ये पुरअमन इदारे हैं, ये एतदाल के इदारे हैं, एतदाल नाम है कमाल का, एतदाल ना हो तो फिर या इफरात है या तफरीत है। और किस तरह हमें दुनिया को समझाना पड़ा और सियासी महाज पर एक ऐसा किरदार अदा करना पड़ा हमें कि उस किरदार के नतीजे में हम पर अपने लोगों ने भी तनकीदें करना शुरू कर दी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी ख़तरनाक चीज़ जो हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी ख़तरनाक हिकमत अमली ये चलाई उन्होंने कि हमारे दीनी मदारस के माहौल में और मजहबी माहौल में इश्तिआल पैदा किया जाए। चूँकि सन 80 के बाद जिहाद अफ़गानिस्तान के ज़मानों से जिहाद का एक माहौल मुतारफ़ कराया गया, हमारे नौजवानों को उस मैदान की तरफ भेजा गया, एक जहन तो बना। अब उनको पता था कि एक मवाद इस हल्के में मौजूद है, लिहाजा इस तबके को इस्लाम और मज़हब के नाम पर इश्तिआल दिला दो, ऐसा इश्तिआल कि वो असलही की तरफ जाएं और अपनी रियासत से तसादुम इख्तियार कर लें। लिहाजा इस क़ुव्वत को अपने अपने मुल्कों में रियासती ताकत के साथ मिलामेट कर दें और रियासती ताकतें पूरी इस्लामी दुनिया में मुतवज्जह हो गई कि अगर इस किस्म के अनासर ने सर उठाया तो रियासती क़ुव्वत के साथ उनको कलकम कर दिया जाए। ये मसला भी हमारे सामने रहा। आज पूरी दुनिया की जो हमसे सबसे बड़ी शिकायत है वो यही है कि इन लोगों ने अपने हल्के को इश्तिआल से क्यों दूर रखा। इस जमीयत उलमा इस्लाम ने मदरसे और मजहबी दुनिया को और अपने नौजवान को इश्तिआल से क्यों दूर रखा। हम तो इसको रियासती ताकत के ज़रिए मिलामेट करना चाहते थे। तो जो मुश्ताइल नौजवान है उससे कोई शिकायत नहीं, वो उनका मतलूब है। लेकिन जो एतदाल का दर्ज देता है वो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। और उनके दानिश्वर लिख भी रहे हैं कि इन हालात में ये तबके जो सियासत और एतदाल की बात करते हैं ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। ये दीनी जहन की बका का सबब बन रहे हैं, दीनी उलूम की और मदरसे की बका का सबब बन रहे हैं, दीनी तहरीकात की बका का सबब बन रहे हैं। तो इस एतबार से भी हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जी। हम किस गहराई में जाकर इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह उनके दाव को समझते हैं और कितने सालों के बाद जाकर समझते हैं। इब्तिदा में हमें भी शऊर नहीं होता, लेकिन उनके रोज़मर्रा के इक़दामात के बाद हमें समझ में आ जाता है कि असल एजेंडा पीछे क्या है और क्या कराया जाना मकसूद है उनको। लिहाजा इन हालात में ज़रूरी है कि आप अपने इन खुद्दाम पर एतमाद करें, ये आपके खादिम हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमने जो अपनी जमीयत उलमा का 7 साला यौम तासीस मनाया और इस यौम तासीस पर पाकिस्तान के आवाम, बाहर से तो वफूद आए हैं, कितने होंगे 10-15 ममालिक से लोग आए वफूद की सूरत में, लेकिन पाकिस्तान का आवाम 50 लाख से ज़्यादा जमा हुआ है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं। ये जो अभी एक चीज़ उड़ रही थी ड्रोन कैमरा, इनके माहिरीन कह रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा का इज्तिमा था। अब आप बताएं कि अगर जमीयत उलमा पर मुश्तमिल मजहबी तबका, मदारस और सूफिया एक स्टेज पर हों, पूरी दुनिया यहाँ मौजूद हो और एक अवामी ताकत का मुजाहरा करें, इसके जो पैगामात जाते हैं ये इन पर कितना मनफी तासुर दे रहे हैं उनको।
لیکن ہم نے کام کرنا ایسا کام کہ جس پر وہ کوئی قانون کے لحاظ سے اعتراض نہ کر سکے. ہم نے اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ وقت وقت ہوتے ہیں، کبھی ہم غلبی کی جنگ لڑتے ہیں تو کبھی ہمیں بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. انتہائی مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کتاب لکھی ہے، تو اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اس کا ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی اس عنوان پر کتاب ہے. اور امام ابو حنیفہ کی زندگی میں جتنے حکمران آئے تمام حکومتوں کے انہوں نے نقشے کھینچے ہیں، اور اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے تمام مراحل کا اس میں ذکر کیا ہے. اور کہتے ہیں 25 سالہ مطالعے کے بعد میں نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ خود فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے حکمرانوں کے خلاف ان کی رائے ضرور تھی، لیکن اپنے علماء کو روکے رکھا کہ شدت میں نہیں آنا، طیش میں نہیں آنا، ابھی تصادم کا وقت نہیں آیا. اور اس تعطل میں انہوں نے اپنی فقہ کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اس تعطل میں 14 سال لگ گئے ان کو. تو ہر زمانے میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا ہم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنا مسلک چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے اکابر کی امانت جو ہے وہ کندھوں سے اٹھا کر پھینک دی ہے؟ نہیں، ہم اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اگلی نسلوں کو کس طرح منتقل کریں. اور آج کے زمانے میں جب ہم ملک کی سیاست میں اتنا آگے جا چکے تو ہمیں اس ملک کے نظام میں اپنے ذہن کے لوگوں کی ضرورت ہوگی. وہ ہم کیسے پیدا کریں؟ اس ذہن میں سوالات ہیں. یہ ایک طلب ہے آج کے وقت کی، اور مجھے اس پر رہنمائی چاہیے، کیونکہ جامعہ رشید وہ اسی منہج پہ کام کرنے کا شوق رکھتا ہے. اس پہ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کام کرنا ہے اس حوالے سے. تو یہ مختصر مجلس ہے، مختصر مجلس میں کچھ ذرا اپنے لوگوں کے ساتھ ذرا کھلی ڈلی باتیں بھی آدمی کر لیتا ہے. تو اس وقت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور کچھ گزارشات اور اپنے دل کی بات آپ تمام دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے رکھی ہے. اور خدا کرے کہ میں ان ساری باتوں کو جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں اس پر اپنی رائے کو حتمی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے اس میں مزید رہنمائی بھی چاہیے ہوگی، مجھے اپنے دوستوں کی رہنمائی چاہیے. مولانا اور ہم جب ملتے ہیں تو یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بڑا ایک ذہنی موافقت ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اس سے مجھے تقویت ملتی ہے، اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کام آسان فرمائے، ہمارے مستقبل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان مدارس کی اور دین اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت کے اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کروا